اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اس ویڈیو میں ہم اسلامیات جماعت ہفتم باب چہارم اخلاق و آداب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سخاوت کہلاتا ہے، اور وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے خواہ وہ خود فاقے سے ہو۔ خصاصہ فاقے کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحشر سے یہ لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ علم پھیلانا بھی سخاوت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور اس کو پھیلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ فضول خرچی اور بخل جیسے ناپسندیدہ صفات سے اجتناب کریں۔ ناپسندیدہ صفات کون کون سے ہیں؟ فضول خرچی، بخل۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کون سی خوبی تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے؟ فیاضی۔ جو کوئی بخل کرتا ہے تو اپنے آپ سے کیا کرتا ہے؟ تو اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ۔ بروز قیامت مال میں بخل کرنے والوں کی گردن میں کیا ڈالا جائے گا؟ طوق۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر اپنا مال ضرورت مندوں کی مدد کے لیے خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے خواہ وہ خود فاقے سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے خرچ کرنے میں بھی میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام میں بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ میانہ روی کا مطلب ہے اعتدال یا درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ جب کوئی کام افراط اور تفریط سے بچ کر کیا جائے اسے میانہ روی کہتے ہیں۔ جو عمل حد سے گھٹ جائے یا حد سے بڑھ جائے تو عمل غیر فطری ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو خصوصی طور پر قرآن مجید میں امت وسط یعنی میانہ روی والی امت کہا گیا ہے۔ امت وسط میانہ روی والی امت کس کو کہا گیا ہے؟ امت مسلمہ کو۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ ہمیں ترک دنیا اور رہبانیت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسلام میں رہبانیت منع ہے۔ اسلام ہمیں اخلاق و کردار میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورۃ البقرہ۔ اور لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کروں۔ گفتگو کس طرح کرنی چاہیے؟ اعتدال سے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اہم اور بہترین اصول کیا ہے؟ میانہ روی۔ اسلام نے خرچ کرنے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ میانہ روی کا۔ اسلام میں غم اور خوشی دونوں حالتوں میں کون سا طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ شکر و صبر کا۔ اسلام ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کام وہ ہے جس میں میانہ روی ہو۔ رحمان کے بندے وہ ہے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ مساوات برابر ہونے یا برابری کو کہتے ہیں۔ اسلام مساوات کا دین ہے۔
اگر کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھی، ہر 3 افراد کے لیے ایک سواری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ شریک تھے کس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں۔ یہاں پر ابو درداء کا ذکر ہے، لیکن اسلامیات جماعت ہشتم میں وہاں پر ابو لبابہ کا ذکر ہے، تو اس میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ واللہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگل سے لکڑیاں لانے کا کام میں کروں گا۔ تقسیم دائیں طرف سے شروع فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کا ہے، جب آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذرہ کی چوری کے سلسلے میں ایک یہودی کے مقابل انصاف طلبی کے قاضی شریح کی عدالت میں تشریف لائے۔ قاضی شریح غزوہ احزاب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے عمل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ برابر شریک رہے؟ خندق کی کودائی میں۔ مساوات کے معنی ہے برابر ہونے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کس طرف سے شروع کریں؟ دائیں طرف سے۔ غزوہ بدر جاتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کون سے صحابی شریک تھے؟ ابو درداء۔ لیکن اسلام مساوات کا دین ہے۔ اسلامی مساوات وطن، قوم، نسل، رنگ اور زبان کی تفریق سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے ساتھیوں میں رہ کر امتیاز پسند نہیں کرتا۔ کسی کام کو لگن اور توجہ سے سر انجام دینا اور اس کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال میں لانا محنت کہلاتا ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بعض لوگ اپنا کام خود کرنے کو توہین خیال کرتے ہیں، اصل عظمت محنت میں ہے۔ محنت نہ کرتی تو قیامت کے دن چہرے پر گدائی کا داغ لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، ادریس علیہ السلام کپڑے سیتی تھی، نوح علیہ السلام بوڑھیے کا کام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام گلبانی اور کاشتکاری کرتی تھی، داؤد علیہ السلام تلواریں اور زرے بناتی تھی، ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھی، اور ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلبانی اور تجارت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ گلبانی اور کاشتکاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل صحابی کی چیزیں کتنے درہم میں بیچ دی؟ 2۔ حضرت آدم علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ کھیتی باڑی۔ انسان کی عزت و عظمت کس بات میں ہے؟ محنت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ جو شخص جتنا محنتی ہوتا ہے وہ اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ساری ترقی محنت کی وجہ سے ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ماحول کو خراب کرے اور سب کے لیے تکلیف کا باعث بنے آلودگی کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورۃ توبہ میں ہے۔ واللہ یحب المطہرین، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے اور اسے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر کھجور کے سینکڑوں پودے لگائے۔ کھجور ایمان کا ایک ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ مذہبی وغضض من صوتک، یہ سورۃ لقمان میں، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے دن خاص طور پر نہانے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانے کی تاکید اور حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔
صفائی اور پاکیزگی کس چیز کا حصہ ہے؟ ایمان کا۔ پودے اور درخت کیا مہیا کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے؟ آکسیجن۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو کون سا عمل قرار دیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ماحول کو خراب کرے اور سب کے لیے تکلیف کا باعث بنے آلودگی کہلاتی ہے۔ آج کل پوری دنیا ماحول کی آلودگی جیسے خطرناک مسئلے سے دوچار ہے۔ کیڑے مار زرعی ادویات کے غیر محتاط استعمال سے بھی فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حقوق حق کی جمع اور عباد عبد کی جمع ہے۔ اگر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک وہ شخص جس کی حق تلفی ہوئی ہے خود اسے معاف نہ کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جس نے دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کمائی ہوگی مگر حقوق العباد کی عدم ادائیگی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ والدین کے بعد ہمارا سب سے زیادہ قریبی اور گہرا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے۔ تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دو۔ وآتی ذی القربى حقہ، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام و احترام کرے۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر چراغ بجھا دیا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ بھی مہمان کے ساتھ کھا رہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، رسول اللہ نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا، رات کو تمہاری مہمانداری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ سورۃ الحشر میں اس کے ایک آیت نازل ہوا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ مریض کی دیکھ بھال، خدمت اور غمخواری کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا مریض کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، میرا فلان بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے وہ جنت کے میوزار میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر کیا کیا؟ چراغ بجھا دیا۔ مریض کی دیکھ بھال، خدمت اور غمخواری کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ عبادت کون سے لفظ کی جمع ہے؟ عبد۔ والدین اور اولاد کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کس کے حقوق کو دی گئی ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق کو۔ مختلف نوعیت کے تعلقات میں ایک دوسرے کے حقوق حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ اسلام میں بندوں کے حقوق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اعلیٰ اخلاقی صفت ہے۔ تو یہ تھا اسلامیات جماعت ہفتم کا باب 4۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔